ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان مشتاق احمد آزاد۔ آج ہم موجود ہیں رائل کالج مانسہرہ میں، جہاں پر ہم ایس او پیز کے حوالے سے بات کریں گے کالج کے چیئرمین مفتی نصر اللہ ناصر کے ساتھ۔ تو آئیے بات کرتے ہیں۔ ایک طویل عرصے کے بعد دوبارہ آج بلکہ 15 ستمبر سے تعلیمی ادارے کھلے ہیں۔ مارچ 2020 میں عالمی سطح پہ اس وبا کا آغاز ہوا۔ میں سمجھتا ہوں سب سے زیادہ اس سے پوری دنیا کے بچے متاثر ہوئے، ان کا تعلیمی عمل متاثر ہوا، ان کا تدریسی عمل متاثر ہوا۔ ویسے تو زندگی کا ہر شعبہ اس سے متاثر ہوا ہے، اور وہ بحران جو یقیناً گزر چکا ہے اور کسی حد تک باقی ہے، اس نے یکسر زندگی کو بدل کے رکھ دیا ہے۔ بلکہ ایک وقت یہ محسوس ہو رہا تھا کہ شاید زندگی کا پہیہ جام کر دیا گیا ہے۔ بہرحال 6 ماہ بعد جو اب 15 ستمبر سے تعلیمی اداروں کو کھولنے کا فیصلہ ہوا، اس کے بعد رائل کالج نے بھی سرکاری کی طرف سے، عالمی اداروں کی طرف سے جاری کردہ جو ایس او پیز ہے، ضابطۂ اخلاق ہے، قواعد و ضوابط ہیں، ان کی مکمل پابندی کے ساتھ رائل کالج میں بچوں کی آمد شروع ہوئی۔ الحمدللہ ہمارے پاس صرف فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کے بچے تھے، اس لیے ہمیں ان کا ڈسپلن مینٹین کرنے کے حوالے سے اور فاصلہ برقرار رکھنے کے حوالے سے، پراپر ان کا خیال رکھنے کے حوالے سے کسی نوعیت کا کوئی مسئلہ درپیش نہیں ہوا۔ ہم نے پورے سرکاری عالمی اداروں کے ایس او پیز کے تحت ان کی پابندی کرتے ہوئے تمام چیزوں کو فالو کیا، اور تعلیمی سلسلہ جاری ہوا۔ تعلیمی سلسلے کے جاری ہونے سے والدین میں اور پورے معاشرے میں یقیناً ایک بڑا سکھ کا سانس لیا گیا ہے، اور بڑا سکھ محسوس کیا گیا ہے۔ اس وقت سے لے کر اب تک ہر چیز ماشاءاللہ پراپر طریقے سے جاری ہے، تمام سرگرمیاں جاری ہیں۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ تیسری دنیا میں، خاص کر ہمارے ملک میں، جو نظم و ضبط ہے اس کا فقدان ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مارکیٹوں میں، ہمارے بازاروں میں، ہمارے ٹرانسپورٹ میں کسی جگہ پہ ایس او پیز کا اس انداز میں خیال نہیں رکھا جا رہا جس طرح تعلیمی اداروں میں رکھا جا رہا ہے۔ اور تعلیمی ادارے ہماری سوسائٹی کے منظم ادارے ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہاں پہ پورا ایک اسٹاف، ایک ٹیم موجود ہوتی ہے، اور جو ہدایات دی جاتی ہیں بچے بھی ان کی پابندی کرتے ہیں، ٹیچر بھی اس کی پابندی کرتے ہیں، اور اس کے ذریعے بچے جا کر اپنے پیرنٹس، اپنے خاندان، اپنے گھر، پورے معاشرے میں گویا کہ جو پیغام ملنا چاہیے اس پیغام کو وہ پھیلانے کا ذریعہ بھی بنتے ہیں، اس کو فالو بھی کرتے ہیں، اور دوسروں کو بھی اس حوالے سے آگاہی پیدا کرتے ہیں۔ وقتاً فوقتاً اسٹوڈنٹ سے اس حوالے سے ایس او پیز کو فالو کرنے پر ان سے بات بھی ہوتی ہے، اور وہ اس پیغام کو لے جا کر اپنے گھر، اپنے خاندان کے اندر اس کو پھیلانے کا اور اس کو آگے بڑھانے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ یہ جو خبریں چل رہی ہیں، جو باتیں ہو رہی ہیں کہ اگر اس وبا کے اندر دوبارہ شدت آنے لگی ہے نومبر میں یا دسمبر میں، سردیوں میں، اس حوالے سے میرا خیال یہ ہے کہ ہم اگر مارکیٹس کے اوپر، باقی چیزوں کے اوپر کسی حد تک ایس او پیز کی پابندی کی کچھ پابندیاں لگائیں تو وہاں یقیناً ضرورت ہے بھی، اور اداروں کو بند کرنے یا مارکیٹ کو بند کرنے کے بجائے سختی کے ساتھ ایس او پیز کی پابندی کا ان کو پابند بنایا جائے۔ لیکن تعلیمی ادارے اگر اس دوران کھلے رہے اور اس اداروں کے ذریعے سے، اس فورم سے پیغام، میسج ملتا رہا اور بچوں کے اس حوالے سے تربیت ہوتی رہی، تو یقیناً وبا کے دنوں میں بھی یہ ادارے اور ان کی تربیت، وہاں ملنے والا پیغام، یہ مجموعی طور پہ معاشرے کے لیے بھی مفید ہوگا، اور اس وبا کے روک تھام میں تعلیمی اداروں کی بندش نقصان دہ ہوگی۔ تعلیمی اداروں کا کھلا رہنا اور ان میں تعلیم و تربیت کا سلسلہ جاری رہنا، ایس او پیز کے حوالے سے گائیڈ لائن کا موجود ہونا، یہ زیادہ مفید عمل ہوگا۔
میں ارباب اختیار سے اور اپنی لوکل گورنمنٹ سے ان سے یہی درخواست کروں گا کہ تعلیم کا سلسلہ جو جاری ہوا ہے یہ ہمارے مستقبل کا مسئلہ ہے، یہ بچوں کے مستقبل کا مسئلہ ہے، یہ قوم کے مستقبل کا مسئلہ ہے۔ اس عمل کو روکا نہ جائے، اس کو جاری رہنا چاہیے، البتہ جو ضابطے ہیں، جو قوانین ہیں، ان کی مکمل پابندی کے ساتھ۔ بہت شکریہ۔